الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم پروردگارہ بحق محمد آل محمد مجلس میری بارگاہ قبول منظور کچھ یا اللہ حاضرین مجلس بانیان مجلس ندی مجلس فیش مطلب سبی بھی نصیب کچھ یا اللہ بات ان کوئی فرقیاں سیدنا پروردگار التماس دعا ذرکن کنند سے گامی حاجت کو روا کچھ یا اللہ مریضوں التماس دعا ذرکن مریضوں نے شفا شرجن کچھ یا اللہ اولاد یتن اولاد نصیب کچھ یا اللہ صفی اولاد کن صالح سوست سلیمہ کچھ یا اللہ رزق حلال لقمہ حلال قسمت کچھ یا اللہ حرام شدین آئستوں سے جو یا اللہ قلب گناہ کل بخشش کچھ یا اللہ قانونی اس مولا فدر گزر کچھ یا اللہ شکن کو درجات کن بلند کچھ یا اللہ خدمت بنیتی علماء ساداتی پروردگارہ مجلس عزاداری مسیقہ خدمت چی بسے یا بنیتنا دفتر زہراء مرضی کا قبول کچھ یا اللہ ناموس کو حیا و حجاب و زمانی دی حالات اسی دن اسروں سے جو یا اللہ ای جوان کن بحق محمد و آل محمد جوانان بنی حاشمی سیرت قدر بکن توفیق کچھ یا اللہ صحیح بزرگ کو مردراش و صاحبت بخیر کچھ یا اللہ ایل کو علاقوں کا آفات رضی و سماوی شدین محفوظ ہو یا اللہ حج بیت اللہ زیارات مقدسات سویسنی ارمانی انہا خصوصا حاضرین ادوائنی علماء اتیار شکر اتنا شعبت اللہ نصیب کچھ یا اللہ خداوندہ اجمان زمانی ظہوری تعجیل کچھ یا اللہ تیرے علاوہ گامی سنی اسی تنگے کھرے شخصیت نے اور روائی پریشن چیز احمد میں سے باہر شخصیت دون ملسہ سگی گیدان حج اس شجر میں بار محمد آل محمد صلوات ہمارے پاس میں نے شروع دل میں ذکر کیا تھا کوئی پیغمبر یہاں نہیں آئے کوئی امام یہاں نہیں آئے کوئی بہت بڑے مجتہد یہاں آ کر تبلیغ نہیں کی کوئی حوزہ نہیں کھولا کوئی تدریس کا سلسلہ شروع نہیں کیا ہمارے گزشتگان جو علماء سادات تھے ان کی بدولت اور عزاداری کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم ان
ان جگہوں کے افراد سے جہاں سے اسلام، شریعت، سیرت، آل محمد کہ جو نقش نقوش ہیں جہاں سے نکلے تھے، ابھرے تھے، وہاں کے لوگوں سے پیچھے نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ عزاداری کی مرہون منت ہے جس کو اخلاص کے ساتھ ہمارے سلف صالحین نے 100% تبلیغ کے لیے، ارشاد کے لیے، نصیحت کے لیے، دین کے لیے بنانے کی وجہ سے ہمارے ہاں آج بھی بہت سارے کہیں گے ابھی تک کیا اس کا جو مجالس کا بہت سارے ہمیں اشارتاً کنایتاً ہمیں بہت سارے سناتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی وجہ سے اب تک جو باقی ہے یہ اسی منبر و محراب اور علماء کی وجہ سے، جو کسی اور جگہ نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جو کچھ ہوں گے، لیکن جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ جو بھی ہمارے آداب ہیں، جو بھی ہمارے رہن سہن ہے، تمام میں اثر و نفوذ دین کا ہے، لیکن اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، چھیننے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا ایک جملہ جو مسئلہ شرعی جو ہمیں ذکر کرنا ہے، جو ہمیں موقع پہ یاد آئے گا یہ مسئلہ، وہ یہ ہے کہ کل میں ذکر کر رہا تھا خمس کے بارے میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے اول سال پورا ہونے یا چیز کو سال ہونے کی ضرورت کے بغیر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ کب؟ یہ ایک واضح مسئلہ ہے، اگر کوئی کاسب بے نصال مر جائے، جس دن مر جائے کوئی شخص، تو اس کے سال پورا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ جس دن سے وہ مرا ہے اس کی نئی فصل، نئی آمدنی یا جو بینک بیلنس ہو، تو جس دن سے اس کی موت واقع ہوئی ہے اس کے جو فائدے انٹرسٹ ہے اس پر خمس لگے گا۔ کیوں؟ اذا مات المکتسب بین الحول، جب بھی کوئی کمائی کرنے والا درمیان سال میں مر جائے تو جو خمس نکالے گئے ہیں اصل پر نہیں ہے یا تو استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے۔ مثلا ابھی فصل اٹھانے کا ٹائم ہے، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا، تو جو ہی نئی فصل ابھی آ گئی ہے تو اس نئی فصل پر یا اس کے بینک بیلنس ہو تو اس کے بینک بیلنس پر خمس پہلے سے ہے، لیکن اس پر فائدہ پڑ جائے، اس پر جو بینک کے اندر جو منافع لگ جاتا ہے یا اس کی نئی تنخواہ مل جاتی، تو یہ نئی جو آمدنی ہے اس پر مرتے ہی اسی دن الگ کر کے اس کو خمس نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ اگر کسی کے ہاں کوئی چھوٹے بچے ہو، یتیموں کا مال ہے، یتیموں پہ نہیں لگتا، یہ مرنے والے پہ لگتا ہے، لہذا جب تک اس کے متروکہ فصلات پر خمس نہ نکالے وارثین میں اس کی جائیداد تبدیل یا منتقل نہیں ہوتی۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس دن مر جائے اس کی جیب میں نئے پیسے ہو، بینک بیلنس میں ہو، نئی فصلات ہو، کرایہ ہو، تنخواہ ہو، تو اس کا حساب کرنا چاہیے، اس کا خمس نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد سامعین محترم مومنوں، ہمارا موضوع ہم مختصراً، کیونکہ آپ ہمارے لیے صرف آج کو ملا کے آگے 4 دن ہیں، تو کل کے لیے انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم ہے، شاید ادھر کہیں جلوس ہے، تو اس لیے ٹائم کو 5 بجے تک آگے لے جانے کا فرما رہے تھے، 4:30 کی بجائے کل انشاءاللہ 5 بجے یہاں مجلس ہوگی، اور 5 بجے تک جلوس ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں پر مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں ابھی ذکر کر رہا تھا ہمارے پاس آج سے نیا نہیں ہے، ہم صدیوں سے مسلمان ہیں، الحمدللہ صدیوں سے مسلمان ہیں، عمل کر رہے ہیں،
لیکن کسی بھی جگہ اگر آپ دیکھیں صدیوں کے مسلمان ہو، کسی تہذیب پر ہو، کسی دین پر ہو، شریعت پر ہو، کسی نظریے پر ہو، تو اس میں قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے 2 دن اس تلاوت کر رہا ہوں، تقریباً سورہ الروم کی آیت ہے، پیغمبر سے حکم فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ میرے حبیب پوری توجہ کے ساتھ دین کی طرف رخ کریں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے توجہ کو پوری توجہ کے ساتھ دین کی طرف کریں، کیونکہ یہی دین فطرتی دین ہے، تخلیقی دین ہے، لیس فطرت اللہ تبدیل، اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہاں پر ایک بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، کیا فطرت قابل تبدیلی و تغیر ہے یا نہیں؟ تو فطرت 2 قسم کی ہوتی ہے، یعنی جسے خلقت کہتے ہیں، جسے سرشت کہتے ہیں۔ فطرت کے کچھ ایسے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن عادات و اطوار کے لحاظ سے اگر اس کی صحیح تربیت نہ ہو جائے تو بدل سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، تخلیقی مراحل میں نہیں بدل سکتے، لیکن جہاں عادات و اطوار کے لحاظ سے ہو، اس کی فطرت کے تقاضے بدل سکتے ہیں۔ ذالک دین القیم، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط متین دین یہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، ایک اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ عادات و اطوار و نظریات کے حوالے سے پیغمبر کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین کی پیروی کرنے کے تخیلات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، شکر منعم، اپنے آپ کو کوئی احسان کر لے، احسان کا بدلہ دینے یا کرنے یا پورا کرنے کے اس خیال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ایک کتاب ہے جوانوں کے لیے، میں اس کے کتاب کا نام بتاؤں گا، فارسی میں کتاب تھی، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کر لیں، تقریباً عین الحیات کہتے ہیں، اس کا ترجمہ روح الحیات کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ہی نصیحت آمیز، انسان کی فطرت عادات و اطوار کے لحاظ سے قابل تبدیلی ہے، اور اس کی تعین میں پیغمبر کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر سارے مسلمان نہیں دنیا میں، ابھی آپ دیکھیں دنیا کی آبادی کتنی ہے جی؟ دنیا کی آبادی موجودہ دور میں جسے مرد عورت کہتے ہیں 8.25 ارب انسان ہے تقریباً۔ مانا نہیں ہم کو یہ دنیا پہ گھو رہی ہے جن پر سورج کا سایہ، سورج کی روشنی، رات کا سایہ، دن کی روشنی اس پر پڑتی ہیں، جو ابھی موجودہ دور میں تقریباً 8.25 ارب ہماری طرح کے انسان روئے زمین پر بستے ہیں۔ اب ان میں سے آپ یہ دیکھیں، سارے مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو اکثریت خدا کو نہ ماننے والوں کی، خدا کو نہ ماننے والوں کی۔ اس میں جو خدا کو تصور رکھنے والے اگر آپ دیکھیں، جسے آسمانی کسی کتاب کے عقیدہ رکھنے والوں کو دیکھیں، تو دنیا میں آبادی کے تناسب میں جہاں پروردگار کو یا مکتب توحید کے اعتقاد رکھنے والوں کو دیکھیں، دنیا میں عیسائیت بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 8 ارب میں سے تقریباً کوئی 2.5 سے 2 ارب دنیا میں عیسائی بستے ہیں، عیسائی بستے ہیں۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو ٹوٹل کر لیں، 62 سے 63 اسلامی ممالک کو اگر آپ جمع کر لیں تو ان کی آبادی بنتی ہے 1.5 ارب۔ یہودیوں کو ملائیں جو سب سے کم تعداد میں ہے، کیونکہ وہ خاندانی مذہب ہے، کسی کو آنے نہیں دیتے، اس لیے یہ تو کروڑوں میں ہے۔ ٹوٹل ملا کے 8.25 میں سے کوئی 3.5 ارب یا 4.25 ارب جو خدا کو کم از کم ماننے والے یا عیسائی، یہودی، مسلمان ہیں۔
لیکن یہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو تھا، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں فطرت عادات کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے انسان قابل تغیر تھا۔ پیغمبر کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرہ کا مطلب اسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا تو ہوتا ہے، وہ ابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ ان کے ماں باپ یا نصارا بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے وہ اپنے نظریات کو دوسرے مسالک کی طرف، دوسرے جو ادیان ہیں، نظام ہیں، ان کی طرف کروڑ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، الحمدللہ کل میں ذکر کر رہا تھا اسلام کے حوالے سے سلوات پڑھے بنتا ہوں۔ کئی عرصہ یہ جو علمی مرکز تھا شہر کے اندر بنانے کے لیے پروگرام بناتے یہ آپ کی قسمت میں، یہ مرکز اور یہ ادارہ آپ کی قسمت میں آیا تھا، لائبریری امام خمینی۔ اس سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ آپ لوگوں کے لیے بطور ہدیہ تھا۔ آج اگر آپ یہ دیکھیں، کل 8:30 بجے تقریباً صبح امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے خاندانی وارث آقا سید آیت اللہ سید حسن خمینی یہاں تشریف فرما چکے ہیں۔ تو علماء کرام کے ساتھ 8:30 بجے کوئی پروگرام ہے، وہاں خطاب فرمائیں گے، تو علماء کرام شاید اس میں تشریف لائیں گے، خصوصی خطاب فرمائیں گے آیت اللہ حسن خمینی، جو آیت اللہ خمینی کے سید احمد خمینی کے بیٹے ہیں، اور احمد خمینی صفا کے نہیں، سید احمد خمینی کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں آپ کی خوش قسمتی ہے، علاقے میں ہے، یہ بہت بڑا مرکز ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، خصوصاً جوانوں کے لیے۔ آثار امام خمینی کی طرف سے، بیت امام خمینی کی طرف سے یہ تحفہ ہے، تو اس میں انشاءاللہ علماء کرام سے خطاب فرمائیں گے۔ بہت بڑی شخصیت ہے ایران کی، اگر آپ دیکھیں یہ امام خمینی کے خانوادے کے لحاظ سے دیکھیں، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف مقام معظم رہبری ہے، اور ایک طرف دیکھا جائے تو جو آثار امام اور بیت امام خمینی کے مسئول کے لحاظ سے تیسری بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو یہ آپ کے علاقے میں ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ خدا آیت اللہ حسن خمینی کے پروردگار طول عمر عطا کر یا اللہ، اور اس خاندان نے بالخصوص امام خمینی نے دنیا میں اسلام و مسلمین مکتب اہل بیت کا نیا رخ اور نیا چہرہ، حقیقی چہرہ دنیا کو دیا ہے۔ تو لہٰذا آج کی اس مجلس کے توسط سے بھی ہم اپنے علاقے میں بلد المؤمنین میں ان کا ہم خوش آمدید بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے۔ واقعاً ہمارے استاد سید احمد خاتمی امام خمینی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ بہت ہی قیمتی جملہ تھا، خمینی کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا خمینی نبی نبود مگر کار انبیاء رکعت۔ خمینی پیغمبر تو نہیں تھا، لیکن کردار پیغمبرانہ دنیا کو دے کے گئے ہیں، نبیوں کے کردار دنیا کو دے کے گئے، نبی نہیں تھے، ہم انسان تھے، لیکن وہ کارنامے ہمیں دے کے گئے ہیں۔ تو ان کی آغا سید حسن خمینی کی سلامتی اور مرحومین کے بالخصوص امام خمینی کی سربلندی کے لیے محمد و آل محمد صلوات
یا ادیان ہیں، ان تمام میں الگ الگ کی خصوصیت ہے۔ آج اس کی طرف سے میں اپنے موضوع کی طرف نکل رہا ہوں۔ ایک ہے عیسائیت، ایک ہے یہودیت، ایک ہے اسلام۔ عیسائیت 100% رہبانیت ہے۔ رہبانیت عبادت کرو، دن دنیا کے ہر چیز کو صحیح راہب اسے کہا جاتا ہے، صحیح عیسائی اسے کہا جاتا ہے جو عیسیٰ کے پیروکار ہیں۔ دنیا کے ہر لذت کو چھوڑ دیں، شادی نہ کر لیں، اچھے مکان میں نہ بیٹھیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، قیمتی کوئی کپڑا نہ پہن لیں، دنیا کی کوئی لذیذ چیز سے مستفید نہ ہو جائیں، صرف اور صرف عبادت عبادت عبادت، اللہ اللہ کرتا رہے۔ ان کے ہاں معیار بندگی رہبانیت ہے۔ یہودیت میں اہم ترین اور آخری منزل کیا ہے جی؟ خوف ہے، خشیت ہے، وہاں ڈر ہے، ایسا نہ ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ ایک میں رہبانیت عبادت کرو بس عبادت، ایک میں ہے ڈرو بس ڈرو، ڈرتے رہو۔ لیکن اسلام میں یہ ہے کہ معرفت، اسلام دین معرفت ہے، جان لو پہچان لو پھر کرو۔ بغیر معرفت کے کوئی عبادت قابل ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لِيَعْرِفُونَ۔ جن و انس کو اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور یہاں تک پیغمبر کے بارے میں حدیث قدسی میں ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، جانا جاؤں یا پہچانا جاؤں۔ لیکن ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جانا جاؤ نہیں، مجھے پہچانا جائے۔ خلقتک یا محمد، میں نے آپ کو خلق کیا ہے تاکہ میری پہچان ہو۔ تو اسلام کا محور پہچان ہے۔ جو دین میں ہے سب سے اہم ترین یہ ہے، جس دین کو ماننے کے بعد خدا نخواستہ دوسرے کا ہجوم اس پہ آتا ہے، اگر معرفت کے ساتھ دین نہ ہو تو وہ دین دوسرے آنے والی ہواؤں کا نظر ہو سکتا ہے۔ وہ عقیدہ آنے والی ہواؤں کا نظر، کل میں ہی چھوڑ کے گیا تھا۔ بہت سارے عوامل ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ اگر معرفت کے ساتھ نہ ہو، لاجک منطق کے ساتھ نہ ہو، آنے والی ہواؤں کا نظر ہو جاتا ہے وہ عقیدہ۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پر مطالعہ کرتے ہوئے پہلے اسی لیے کہتے ہیں کتب ضالہ کا پڑھنا حرام ہے، یعنی دوسروں کے ہمارے خلاف جو کتابیں ہوں، کوئی مولوی ہو، کوئی خطیب ہو، ان کا سننا حرام ہے تب تک جب تک آپ اپنے عقیدے کے مطابق معرفت اور دلیل و منطق نہ رکھتا ہو، کسی کو مت سنیں۔ پھر آپ مسلح ہو جائیں، مجہز ہو جائیں تو پھر کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہیں تو فوراً کیا ہو جائے گا، اس سے متاثر ہو جائے گا، متاثر ہو جائے تو عقیدہ بگڑ جائے گا، عقیدہ بگڑ جائے گا۔ اس سے سب سے پہلے یہی ہے کہ عقیدہ مضبوط کر لیں، معرفت کی بنیادوں پر ہو تو پھر ٹھیک، اگر ایسا نہ ہو، جہالت کے ساتھ ہو تو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہو گئے، علم پیدا کر لو، دلیل سے ثابت کر لو، پھر وہ دین مضبوط رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو یہ ہجوم آگے سے ثقافت کا آ جائے گا، ہواؤں کا آ جائے گا، پھر وہ اسی میں بہہ جائے گا۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے الناس ثلاث، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، عالم ربانی، متعلم فی سبیل النجاۃ۔ دنیا میں اگر دیکھیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، یا عالم ربانی ہے، یا متعلم ہے، سبیل خدا میں، راہ خدا میں علم حاصل کرنے والا ہے، یا حمج الرعاء، یا عام لوگ ہیں، یمیلون، وہ مائل ہو جاتے ہیں ہر ہوا کے ساتھ۔ اب ابھی تین قسمیں ہو گئی، عالم ربانی اس پر کوئی قسم مس نہیں ہوگا، متعلم سبیل نجاح ہوگا، اس کا کوئی قسم مس نہیں ہوگا، دنیا ایک طرف ہو جائے۔ لیکن عام عالمی کے لیے تو معصوم سے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عالم ربانی سے مراد ہم آل محمد ہے،
متعلم سبیل نجات سے مراد ہمارے ماننے والے اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ حمد الرعا ہے، یہ خالی شاپر کی طرح ہے، جہاں سے ہوا کا رخ چلے ادھر جمع ہو جائے گا۔ لہذا ایک متعلم کو آل محمد کے پیروکار قرار دیا ہے تو آنے والی ہواؤں کے اور رخ کے ساتھ ادھر سے ادھر نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے۔ بر محمد آل محمد بلند الصلوات۔ دوسری وجہ یہ ہے جی جسے کہتے ہیں تقلید کورکورانے، آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید، اندھی تقلید کرے تو اس کے لیے بھی، کیوں اس کے پاس اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے اندھی تقلید کر لے تو وہ کیا ہو جائے گا جی؟ اندھی تقلید کرنے کی وجہ سے اپنا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو جہاں موڑ دے موڑنے والے موڑ کے رکھیں گے، اپنا کوئی وجود قائم نہیں رہے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے دین میں سمجھ پیدا کر، دین کو سیکھو، قبول کرنے کے بعد دین کے مسائل کو سیکھیں۔ آج الحمدللہ آپ صاحب سے میں یہاں پر سن رہا تھا، گمبز کردو ایریا میں 12 امام بارگاہ ہیں، اس ایریے میں شگری کلان میں 12 ہیں، 12 تو کتنے ہو گئے؟ 24 امام بارگاہ صرف اگر ٹوٹل استعمال کرتے ہیں تو محرم کے یہی 10-12 دن ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں؟ علماء سے کیا ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں؟ نماز جماعت کے لئے میں پوچھوں گا آپ صاحب کتنی مساجد ہیں اور کتنی مساجد میں روزانہ جماعت ہے، اور ہر جماعت میں مولانا صاحب سے کتنے مسائل سنتے ہیں، سیکھتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں، ایسا اگر ہے تو ہم کسی آنے والے ہوا ثقافت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن مساجد کی بلڈنگ ہے، میں نے آپ کو کل کہا PC4 کوئی نہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں، مینٹین رکھنا ہے، پھر عمارت کچھ نہیں ہوتی۔ عزیز من، کسی بھی چیز کے ایک ہارڈ ہوتے ہیں، ایک اس کے سافٹ ہوتے ہیں، ہارڈ کو اہمیت اس کی سافٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے آپ موبائل کو کہنا، آپ کو موبائل دکھا سافٹ جو نہیں نہ روک جاتا، ہاں جی، ایک ہوتے ہیں اس کے جو ظاہری جو جسم ہوتا ہے، ایک اس کے اندر ایک جان ہوتی ہے، ایک جان اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس سیٹ کی قیمت اس وقت سے اگر آپ 10-15 ہزار بن جائے گی جب اس کے اندر فنکشن صحیح ہو۔ پورا اسی طرح اندر کے فنکشن کچھ بھی نہیں ہو تو کوئی 100 روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہارڈ ویئر تو صحیح ہے، سوپ ہے ہی نہیں، دوسرے الفاظ میں جسم تو ہے، جان ہی نہیں ہے۔ یہی ہماری حالت ہے۔ ابھی ماشاءاللہ سے ہے، باپ کو سلام، ماں کو سلام، بھائی کو سلام، جو ہی اس کے اندر سے سوف نکل جاتے ہیں، باپ کے جنازے سے بیٹا ڈر جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر تو ادھر ہے، ہارڈ تو ادھر ہے، جسم ہے، بابا ہے، جسم ہے، آنکھیں ہیں، سر ہے، سب کچھ ہے، اس کے اندر سے جو اس کے فنکشن ہے، اس کے جو اصل جان نکلنے کے بعد جوان بیٹا رات کو باپ کے جنازے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اصل چیز تو کوئی اور تھی۔ اس کے لیے مثال میں دینے سے پہلے آدم اگر مسجود مرکھے میں ہے تو یہ جسم کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے لیے قبلہ بن گیا تو کیا حضرت آدم یہ جسم کی وجہ سے نہیں؟ جسم تو پہلے سے بنا ہوا تھا، پہلے سے بنا ہوا تھا۔ کسی روایت میں نے پڑھا ہے انسان عالمی کلمہ پڑھنے کے بعد باہر ظاہر جتنے بھی ہیں وہ سارے پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اندر ناپاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جسم کے بننے کے بعد کافی عرصہ ڈھانچہ پڑا رہا، یعنی ہارڈ ویئر اس کا ڈھانچہ پڑا رہا، تو اس میں شیطان جایا کرتا تھا، یہ کمینے کے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اللہ نے اس وقت تک جب حضرت آدم کا جسم بنایا گیا تو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ جسم بنانے کے بعد فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس جسم کے ہارڈ کے اندر سافٹ ویئر کو، روح کو داخل کر دوں تو فرشتے سب آدم کے لیے سجدے میں گر جانا ہے۔
کسی بھی چیز کے ایک ہارڈ ہوتے ہیں جی، ایک سافٹ ہے. تو مسجد و امام بارگاہ کے یہ جو آپ بتائیں یہ جو تو دیوار ہے یہ سب ہارڈ ہے. امام بارگاہ کے ہارڈ ہے، اس کے اندر پروگرام ہو تو یہ اس کی سافٹ ہے، اس کی جان ہے. نماز جماعت ہو تو مسجد کی آپ مسجد کو آباد رکھتے ہیں. مدرسے میں اگر پڑھانے والے ہو پھر وہ زندہ ہے، نہیں تو وہ عمارت ہے. ایک مقدس صرف عمارت ہمیں کچھ نہیں دیتی، اس کے اندر سے جس طرح آپ اس سے فنکشن سے استفادہ کرتے اسی طرح اس کے اندر سے پروگراموں کو لینے کی ضرورت ہے. تو تیسری وجہ یہ ہے دین میں سمجھ اور دین کے تفقہ پیدا کرنے. الفقیہ کل الفقیہ، سب سے بڑا فقیہ وہ ہے جو دین میں سمجھ رکھتا ہو. ایسا دین میں سمجھ نہ رکھتا ہو، دین کی صحیح معرفت اور صحیح اگر آپ کو آگاہی نہ ہو، اسے مجالس سے نہیں ہوتے. کم از کم ان سے علماء کرام سے میری گزارش ہوگی ہر امام بارگاہ کی کم از کم 5 رکنی کمیٹی ہونی چاہیے، اور وہاں پر خواتین کے لیے درس کا پروگرام ہونا چاہیے. بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے یہاں پر پڑھے لکھے حضرات، ان سے استفادہ کر لیں، جوانوں کو وہاں بلائیں. ہفتے میں کوئی درس کا پروگرام رکھیں عقیدہ درست کرنے کے لیے، احکام کی آگاہی کے لیے، اخلاق صحیح کرنے کے لیے. پھر ہم بچ سکتے ہیں. نہیں تو کیا کرے گا جی؟ جو سمجھ میں آ جائے گا اس کو بس ہر کوئی ہی دین سمجھا جائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کیسے ثواب ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں اور محمد علیہ یہ کس طرح سے ہو. اتنے سارے مثلا قسم حلال کرتے ہیں. کبھی امام بارگاہ میں ہفتے میں ایک دن سارے ڈرائیوروں کو جمع کرو. کس طرح سے ہفتے میں کم از کم مہینے میں نہ ہو تو کم از کم آپ 15 ہفتے میں نہ ہو تو 15 دن میں ایک دفعہ سارے جتنے بھی ڈرائیور ہیں سب کو ایک دفعہ مہینہ رہو. آج لیکچر دیتے ہیں آدھا گھنٹے. کس طرح سے چلانا. آپ بہترین ایک ڈرائیور جو دین شناس ہو وہ ایک عالم سے بھی زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں دین کی، اگر وہ صحیح معلومات کرتا. جتنے بھی سکولوں کے ٹیچر ہیں 15 دن میں ٹیچروں کے لیے کر، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ. مہینے میں ایک دن کسی امام بارگاہ پر سارے دکانداروں کو جمع کر دو. مسائل کا پتہ نہیں. باپ پینشن ہوتا ہے تو بیٹے کو پیسے لا کے دیتا ہے، اس کو نہ ادھار کے اصول کا پتہ ہے نہ نقد کا ہے، نہ اس کو یہ جو دکانداری کے اصول کا پتہ ہے، نہ شرعی احکام کا پتہ ہے. اب سب کو کھلاتے ہیں، ناجائز طریقے میں کھلاتے تو حرام کھلاتے. دین کتنا سخت ہے آپ جاننے کے لیے. میں نے پچھلے سال تقریباً سردیوں میں جامع مسجد میں جمعے کے خطبے میں ایک بابا جان کا واقعہ سنایا تھا. ایران میں ایک بابا ہر چیز کو تولنے کے لیے اپنے ترازو میں، جس ترازو میں وہ سامان کے لیے شاپر میں چیز مثلا چینی ہو، مثلا طور پر دال ہو، جو بھی بازار سے دکان سے خریدی جاتی ہے، شاپر میں ڈال کر ادھر بٹا دوسرے میں رکھتے ہیں. تو بٹے کے ساتھ ایک خالی شاپر بابا ہمیشہ رکھتا تھا. تو کسی نے کہا یہ بابا یہ ادھر بٹے کے ساتھ آپ نے شاپر کیوں رکھا؟ دیکھیں میں آپ کو دین شناسی کے علم کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس بابے نے کیا خوبصورت درس کیا. دیکھو تو کیا آپ شاپر بیچتے ہیں؟ میں شاپر نہیں بیچتا ہوں، چیز بیچتا ہوں. یہ جو چیز اس میں ڈال کر میں شاپر میں ڈال کے دیتا ہوں، شاپر کی مجھے قیمت نہیں لینی بلکہ میں نے چیز کی قیمت لینی. جو شاپر کے وزن کا ایک دانہ بھی ہو تو وہ میرے لیے حرام ہو جائے گا، اس لیے میں نے دوسرے بٹے کے ساتھ خالی شاپر بھی رکھا ہے. اس لیے قیامت کا جو حساب ہوگا وہاں میرے پروردگار کا حکم ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں تو ذرے کا بھی حساب ہوگا. ذرہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ذرہ ہماری اگر عام سمجھ کے مطابق آپ کہیں سورج جب طلوع ہو رہا تو کھڑکی کے اندر سے روشنی آئے، ہم چلنے پھرنے سے وہاں پر ذرے اس روشنی میں پھرتے ہیں. لیکن یہ ہماری سمجھ کے لیے ذرہ عربی میں ایٹم کو کہا جاتا ہے. ایٹم
ایٹم دنیا کی سب سے بڑی چیز باریک چیز ہوتی ہے ایٹم. تو ایٹم کا بھی قیامت کے دن ایٹم کے برابر کا بھی ذرے کا حساب ہوگا. تو یہ پوری شاپر کی قیمت میں کیوں لے لوں؟ یہ ہے دین. ہم ایسا کر تو دکانداروں کے لیے کلاس رکھو. حلال کھائیں, حلال میں برکت ہے عزیزاً, حلال میں برکت ہے. حرام آتے ہوئے ہجوم کی صورت میں آتا ہے, جاتے ہیں بڑے فوج کی طرح نکل جاتی ہے وہ حرام. نہیں سنا ہم نے شاید میں آپ کو ایک چھوٹی سی مولا امیر المومنین کی ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کو آگے سناتا ہوں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ حرام آتے ہیں بڑے ہجوم سے آتے ہیں, جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں نکل گیا. اس کی مثال حلال گوشت حیوان اور حرام گوشت حیوان کی ہے. حلال گوشت حیوان گائے کے زیادہ سے زیادہ کہیں اکا دکا ہو تو 2 بچے, نہیں تو ہر گائے 1 بچہ دیتی ہے نا. بکری 3-4 دیتی, لیکن روز لاکھوں میں کاٹ کے کھاتے ہیں, ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. لیکن آپ بلی کو دیکھو, کتے کو دیکھو, اچھا یہ شیر کو دیکھو, چوہے کو دیکھو, 10 ہجوم میں آتے ہیں, کوئی کھاتا بھی نہیں, پتہ نہیں کہاں نکل جاتا. اس لیے حرام میں برکت نہیں ہے, حلال میں برکت ہے. کھا کھا کے ختم نہیں ہوتا اسے حلال کہتے ہیں. آتے ہجوم سے آتا ہے, کون کھاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, ختم ہو جاتا اسے حرام کہتے ہیں. سود کا پیسہ آگے سے آئے گا, رشوت کا پیسہ آتے ہوئے نظر بڑے جیب بھر کے آ جائے گی, پھر کوئی اچانک سے کوئی حادثہ ہو جائے گا, وہیں سے نکل جائے گا. حلال کا آتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے آئے گا, کیونکہ حلال میں برکت رکھا ہے اللہ نے. حلال کھانے کے لیے دکانداروں کی کوئی تلاش نہیں. علماء کرام آپ کے پاس تشریف رکھتے ہیں, دین کے سمجھ کے لیے, تفقہ فی الدین کے لیے ہو تو پھر دین بچ جائے گا, شریعت بچ جائے گی, احکام بچ جائیں گے, اخلاق بچ جائے گا, حالت ہماری سدھر جائے گی. نہیں تو آنے والی ہوائیں ہمیں اٹھا کے لے کر جائے گی, ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. اس لیے کوئی ادھر سے میں نے کاروبار شروع کیا, ادھر آ جاؤ جی, کوئی لاٹری کھولتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں, قسمت میں راتوں رات چھپٹ پھاڑ کے وہ پتہ نہیں کروڑپتی بننا چاہتے ہیں, جو ہاتھ میں وہ بھی نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے اسی لیے ہو گئے نہیں ہو گئے. ایک آدمی دھوکہ دے کر آتے ہیں, آپ کو یہ دوں گا وہ دوں گا, جو ہاتھ میں تھا وہ بھی نکل گیا. حرام سے نہیں, جان کے کرنے کی کوشش کریں عزیزان. یہ ہے دین, یہ کہتا ہے ایسا ہو تو دین ہاتھ میں رہے گا. مولا نے کل فرمایا سب سے اہم چیز دین کا ساتھ ہونا, سلامت الدین سب سے اہم ہے. نہیں تو ہم اپنے طور سے کریں گے دین سے جو برداشت ہوگا. جیسے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں سلوات پڑھا, ایک آدمی مشہور تھا, شاید آپ واقعہ سن چکے ہیں. ایک آدمی بہت مشہور تھا کہ وہ لوگوں کی بہت خدمت کرتا ہے, دین کی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن تفقہ فی الدین نہیں ہے. ایک دفعہ امام نے دیکھا وہ بہت سارے بازار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کے درمیان میں بڑی شہرت ہے. مولا کہیں چھپ کے بیٹھ کر اس بندے کو دیکھتے رہے. جب لوگوں سے وہ فارغ ہو گیا تو وہ ایک طرف بڑا مقدس نما, تقدس نما شخص ہے, انتہائی متانت کے ساتھ آگے گزر رہا. تو راستے میں مولا اس کے پیچھے پیچھے کرتے ہوئے جا رہا. تو اس نے تندور والے سے 2 روٹیاں چوری کر لی. تندور والے ادھر ادھر بات کر رہا تھا, 2 روٹیاں ادھر سے اٹھا لی, ادھر بغل میں ڈال دیا, اس کو پتہ بھی نہیں چلا, پیسہ دیے بغل نکال دیا. تھوڑے سے آگے چلے تو ریڈی پر کوئی خورما میوہ بھیجا, اس سے تھوڑا سا اس کو بات میں محسوس رکھ, ادھر سے ادھر کاٹ پھر نکال لیے. میں نے کہا یہ اس کی بڑی شہرت تھی, بندہ کیا کر. تھوڑے سے آگے نکل کے ایک خرابے میں ایک غریب تھا, ایک معذور شخص تھا, تو اس کو کھلانا شروع کر دیا. 2 روٹیاں اور میوے یا خورمے جو عرب کے ہاں وہ ہوتا ہے, اس غریب کو کھلانا شروع کر دیا. مولا پیچھے سے جا کے اس بندے کو پکڑ لیا. بندہ بولا تیری تو معاشرے میں بڑی عزت شہرت ہی, کیا کیا تو نے؟ وہ امام کو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟
یہ تم نے کیا کیا؟ تو ہے کون؟ تم نے یہ کیا کہا ہے جو بندے کو اس بندے کو کھلا رہے؟ کیا وہ میں نے اچھا کام کیا؟ حکم خدا کے تحت کام کیا۔ حکم خدا میں چوری کرنے گئے؟ چوری نہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں پڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک نیکی کا کتنے ملے گا جی؟ 10 گنا۔ حرام کے جو حرام کام کرے گا تو اس کا گناہ کتنا ملے گا؟ حرام پہ 1 ملے گا، حرام پہ 1، نیکی پہ 10۔ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 10 امثالها ہے، اور جو بھی گناہ کرے گا اسی کا برابر اسے ملے گا، ٹھیک 1 ملے گا۔ تو آپ قرآن بھی پڑھ چکے، سمجھ چکے، پھر یہ نہیں سمجھ آ رہے آپ کو؟ تو میں نے 2 روٹیاں چوری کی تو اس کے کتنے ہو گئے؟ 10 کو 20 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ ہو گئے۔ ادھر سے خورما چوری کیا تو 3 ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے، نہیں ہو گئے؟ ہو گئے۔ اب میں اس بندے کو کھلا رہا ہوں، یہ جو 3 کے 3 اس بندے کو کھلا رہا ہوں، تو اب آپ اس سے دیکھیں میں 30 نیکی کما رہا ہوں اور گناہ کے تو 1 ہی ہے نا، 3 گناہ میرے حصے میں آ گئے۔ 30 میں سے 3 کو نکالو تو آگے 27 تو بچ گئے نا، پھر بھی 27 بچ گئے۔ لیکن دین میں تفقہ نہ ہو تو ایسا کرے گا، دین کی سمجھ نہ ہو تو ایسا کرے گا، اپنے عقل کے مطابق اس نے کہا نیکیوں کے 30 ہو گئے، برائیوں کے 1 ہو گئے، تو نیکیوں کے حساب میں سے 3 نکالو تو 27 میرے بچ گئے، 3 میرے اس میں سے منہا ہو گئے، تو میں نقصان میں گرا۔ مولانا نے فرمایا بدبخت آدمی، یہ اپنے مال سے 10 گنا ہے، تمہیں نیکی تو 1 بھی نہیں ہے، پورے کے پورے برائی ہونا غلط کیا تم نے، یہ اپنے مال سے کرنے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حلال سے کرنے کا، چوری سے کر کے تو ادھر حساب کتاب لگا رہے۔ ہمارے بھی بہت سارے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دین سے چوتھی خصوصیت یہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی حساب سے دین سے برداشت کرنے اٹھا لیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کا دین، ایسے معاشرے کا دین کسی کی نظر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمارے بہت سارے آپ یہ دیکھیں، آپ کے یہاں پر بھی ہوگا، پچھلے جو مہینے میں بڑی شادیاں تھیں، مجھے تو بڑا غصہ آتا تھا۔ شادیوں کے لیے چھت کے اوپر ڈیک لگا کے منقبت چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ڈول اور میوزک چھوڑ دیا، ادھر آپ نے نعت بھی، منقبت بھی، اور اس کے ساتھ کیا؟ ائمہ مولا علی اسی سے راضی ہے، علی کے نام کے ساتھ، اس جو میوزک کے ساتھ علی کا نام چل جائے تو کیا زمانے کے امام سے راضی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں چھت پہ ڈھک لگا کے مولا کا نام ہے، ارے مولا کے نام کے ساتھ کوئی حرام چیز کو ملا کے ثواب نہیں بلکہ آپ کو ڈبل گناہ مل رہا ہے۔ آپ مولا کے اس میں مبارک کی توہین کر رہے ہیں، منقبت کے اس احترام کو نہیں بلکہ آپ نے پامال کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ آل محمد موسیقی سے خوش ہوتے ہیں؟ یزید کیا کام کرتا تھا؟ پھر ہمارے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے رمضان میں، لیکن رمضان میں اچھا کھیلتے ہیں جی، پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں رمضان میں، دکاندار مل کے ٹائم پاس کرنے کے۔ ارے ٹائم پاس کرنے کے لیے رمضان میں آرام سے سو جا، نومکم فیہ عبادہ، تمہاری نیند بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کے دنوں میں، اوقات میں آپ کوئی لہو لعب کر کے ثواب کمانا چاہتے ہیں، خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کس دنیا، کس دین کی بات کر رہی ہے؟ یہ عیسائیت کی تبلیغ کا اثر ہے، جہاں پر غلط ذریعے سے لائیں ان کیا ہوتے کہ جہاں پر بھی ان کا گرجا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ڈانس ہال ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہی کہتے ہیں ادھر سے کھیل تماشا کر لو، عبادت خانے کے ساتھ ایک ہال بناؤ، وہاں پر قلب چل جائے، پھر جوانوں کو وہاں لائے، وہاں سے پکڑ کے ادھر عبادت کے لیے لائے۔ یہ اسلام میں ایسا نہیں چلتا۔ جس کا ذریعہ حرام ہو، جسے مقدمہ کہتے ہیں، جس کا مقدمہ حرام ہو، صرف مقدمے کا ثواب نہیں ملتا۔ حرام کے غصبی پانی سے وضو کر کے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ دین میں تفقہ پیدا کرے تو پھر قائم رہ سکتا، نہیں تو نہیں۔
آپ نے دیکھا بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کے، اس لیے ہم دوسروں کے ہواؤں کے نظر ہو جاتے ہیں، پھر پاؤں کھڑ جاتے ہیں۔ دین کو دین سمجھ کے کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری خواتین کو بھی دیکھیں، ایسے آپ دیکھیں 8 یہ 7 تاریخ کو پتہ نہیں حضرت علی اصغر کے نام سے کیا رواج بنا کے رکھا ہے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے کیسا کرنا چاہیے؟ دودھ پلانا، دودھ اپنے بچے کو دودھ پلا، صحیح، حضرت علی اصغر کو ملک پہ پلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے بچے کو حلال کا دودھ پلانے کی کوشش کر لے، آپ کے دودھ کے اثر سے بچہ کل علی اصغر جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر کوئی خاتون بطولی باش پنہاں شو ازیں اس، خواتین بطولی باش پنہاں شو ازیں اس کی در آغوش شبیر بگیری، ایسی بطول جیسی بن جائے کہ آپ کے گود کا بچہ حسین جیسا بن جائے۔ آگے سے آنے والی عزاداری میں کرنے والی ساری چیزیں نہ کرنا۔ آپ کو چھوٹی سی مثال، ہمارے دوسرے جو اردو سپیکنگ کے آگے برادر نے یہاں رکھتے ہیں، میں آپ معافی چاہتا ہوں۔ آپ یہ ایک ہم اس طرح سے ماتم کرتے ہیں، ایک دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں، سوز کس میں آپ کو پتہ ہے؟ جو ہماری یہاں کی بہترین، اگر آپ دیکھیں جو ہماری ثقافت میں عبادت کا جو روپ ہے، ایسا ماتم نظر آتا ہے جس کا تو کڑیل جوان ابھی فوت ہو چکا ہے، چہرے کا رنگ اترا ہوا جلوس کے اندر سے، لیکن آگے سے ایسی چیزیں آ رہی۔ علم بھی تو علم میں ایک نشانی ہے، شبیہ ہے علم نہیں ہے، ابوالفضل کا علم نہیں ہے، شبیہ ہے، اس کو ضرور یہ سمجھنا، شبیہ ہے علم ہے ابوالفضل سمجھنا، اس کو ابوالفضل کا علم نہ سمجھنا، اس کی حرمت رکھو۔ لیکن 10 15 آدمی اس کو پکڑ کے رہتے ہیں، کیا کس قسم کی علم بنا رہے ہیں؟ دیکھا دیکھی میں عزیزان من، ہاں شبیہ بناؤ، شبیہ ہے اسلام میں، شبیہ ہے اسلام میں، لیکن اس کے شبیہ کو شبیہ کی حد تک رکھو۔ سفید رنگ کا علم کدھر سے آ گیا؟ سفید کپڑے کہاں سے آ گئے؟ پہلے اسلام کا علم کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اسلام کا علم پہلے کیا تھا؟ پہلے گرین کلر کا تھا، کربلا کے بعد سے کالے علم ہو گئے۔ یہ نشانی اسلام کا ہے، لیکن ہم دیکھا دیکھی میں کرتے جا رہے، جہاں کرنا وہیں کر لو، لیکن جہاں دین میں آ کر دیکھو، علماء سے پوچھو، پھر کرو، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ میں نے پرسوں بھی کہا، میں نے تو اپنے امام بارگاہ میں اس سال سے بند کر دیا، یہ جو کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں، مجھے تو یہ ثواب نظر نہیں آ رہا اس میں۔ کپڑے اتار کے ماتم کر کے آپ ثواب کیسے نہیں حاصل کر سکتے؟ عزیز امن، کس طرح کی سوچ ہے، کس طرح کی سوچ آ گئی ہمارے اندر؟ میں پرسوں میں ذکر کر رہا تھا، کپڑے اتار کے سونا مکروہ ہے، تو جس مجلس میں امام زمانہ تشریف لائے، خاتون جنت سیدہ کونین زہرا مرضی کی حاضری ہو، واللہ یہ روایت کے اندر ہے۔ اب ادھر مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت بڑے بزرگ عالم دین کسی مجلس میں سر مجلس بیٹھے تھے، بہت ہی عارف تھے۔ جب لوگ عزاداری میں مصروف تھے، بعد میں دیکھا تو وہ مجتہد جا کے لوگوں کے عزاداروں کے کفشوں پر، جوتوں پر بیٹھے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ تو لوگوں نے کہا سب آگے میں تشریف رکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آج ہمیں یہ اوپر ہے، کیا کروں؟ آنکھ کھول کے دیکھا تو زمانے کے امام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں یہ وہاں سر مجلس میں کیسے بیٹھوں؟ یوسف زہرا وہاں دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مجلسیں معمولی نہیں ہیں، ایسا اس میں آتے وضو کر کے آئے، وضو اگر ختم ہو جائے جلدی سے وضو کر کے رکھیں، یہی تو سرمایہ ہے۔ اس کے لیے زہرا نے دعا دی ہے، زہرا مرضی نے دعا دی ہے۔ آپ نے سنا امام حسین کی پیدائش پر جب پیغمبر اکرم روئے، جبرائیل امین نے اس وقت ماتم کیا، جناب زہرا نے پوچھا
بابا جان کیا بچہ کوئی معذور ہے؟ کہیں کسی کے بچہ ہو جائے تو خوشی سے نڈال ہو جاتا ہے، آپ تو آنسو بہا رہے ہیں۔ میری بیٹی ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے اور مجھے بچے کی ولادت کی خوشخبری بھی سنائی اور ساتھ ساتھ شہادت کی خبر بھی دی۔ تیرا یہ بچہ یکتا و تنہا ہو کر امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا۔ زہرا مرضی نے سوال کیا، بابا میرا بچہ جب شہید ہوگا تو آپ زندہ ہوں گے؟ میں نہیں ہوں۔ علی مرتضیٰ زندہ ہوں گے؟ علی بھی نہیں ہوں گے۔ کیا میں زندہ رہوں گی؟ آپ بھی زندہ رہوں گے۔ میرا بیٹا حسن کوئی بھی نہیں۔ بابا پھر میرے بیٹے کو کون روئے گی؟ میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ایک ایسی قوم کو خدا خلق کرے گا جو صبح شام تیرے بیٹے پہ ماتم کرے گی۔ زہرا نے زہرائے مرضی نے ہاتھوں کو عصمت کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائی، پروردگار ایسی قوم پر تیری رحمتیں نازل کر جو میرے بیٹے میں گریا کرتی ہے۔ آج ہمارے لیے زہرا کی وصیت ہے اللہ حسین کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں صبر کا بادشاہ حسین تھا۔ آج اس حسین کا قربان کرنے والوں میں واللہ جس نوجوان نے حسین کو رلایا، حسین کو رلایا، وہ کون ہے؟ ہر لمحے پر جس کے چہرے کو دیکھ کر مظلوم کربلا حسین کا دل بہت سے اداس ہو جاتا تھا۔ وہ کون تھا؟ قاسم ابن الحسن، حسن مصطفیٰ کی یادگار قاسم کربلا کے میدان میں ساتھ ہے۔ امام حسن مصطفیٰ جب شہید ہو گئے اس وقت قاسم کی عمر کہتے ہیں 3 سال۔ ماں نے 10 سال اس بچے کی پرورش کی۔ ماں نے بیوہ ماں کا سرمایہ ہے، 10 سال ماں نے تربیت دی۔ آج اس بچے کو لے کر وہ ماں کربلا کے میدان میں ہے۔ شب عاشور ہوئی، سارے اصحاب انصار کو امام حسین نے جمع کر دیا، صبح کے پروگرام کے حوالے سے بتا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک 13 سالہ نابالغ بچے کا مقام بہت پیچھے ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری لگائی، مولا نے فلان شہید ہوگا، یہ میرا دائیں کا ہوگا، یہ میرا میمنہ ہوگا، میسرہ ہوگا، آپ اس طرح سے شہید ہوں گے، ہر ایک کے بارے میں خبر سنائی، لیکن قاسم کا نام نہیں آیا۔ قاسم کیونکہ چھوٹا بچہ تھا پیچھے۔ قاسم کی جگہ بہت پیچھے بنتی ہے نا، ظاہر ایک بڑوں کے سامنے چھوٹا سا بچہ۔ لیکن ابو جان نے قاسم کا نام نہیں لیا تو قاسم برق سے رہا نہیں گیا۔ چاچا نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ پیچھے سے کھڑا ہوا، کہتے ہیں ابو جان آپ نے سب کا نام تو بتایا، شہادت کی لسٹ میں میرا نام نہیں آتا تھا۔ جب قاسم نے یہ سوال کیا، مولا حسین نے ایک جملہ جواب میں فرمایا، بیٹا قاسم تیری کیا بات ہے، شہادت کی لسٹ میں تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ سنتے ہی قاسم ایک لحاظ سے کہتے ہیں خوشحال ہوا، ایک لحاظ سے قاسم پریشان ہوا۔ بابا یہ چاچا نے کیا کہا؟ نام اپنا ہونے پر تو خوش ہوا، لیکن تیرا بھائی علی اصغر کی شہید کا نام سن کر قاسم چکرا گیا۔ ایک اور سوال پوچھا، چاچا جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی آئیں گے؟ کیونکہ تیرا بھائی اصغر تو چل نہیں سکتا۔ حسین نے کہا جی بیٹا خیموں تک دشمن آ جائیں گے۔ صبح ہوئی، شہادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت علی اکبر بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔
قاسم بار بار مولا کی خدمت میں آتا ہے، ابو جان مجھے بھی اجازت دینا۔ خیمے میں جائے تو ماں کہتی ہے قاسم ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک زندہ ہو۔ لیکن مولا کی خدمت میں جاتے ہیں تو مولا بار بار قاسم کے چہرے کو دیکھ کر حسن مجتبیٰ کو یاد کرتے واپس کرتے۔ ایک لحاظ سے یہ تھا ابھی حد بلوغ کوئی نہیں ہے تو جہاد واجب ہی نہیں ہے، کس طرح سے اجازت دے دوں؟ مولا نے قاسم سے سوال کیا، آپ بچپنا ہونے کا آپ اس میں سے آپ سمجھ جائیں۔ مولا نے امتحان لیا، یا بنی کیف الموت عندک، بیٹا قاسم آپ بار بار اصرار کریں موت کی طرف جانے کا، تو موت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو قاسم نے آگے سے کہا یا عمی احلی من العسل، چاچا جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی شیرین ہے۔ دنیا کا یہ پہلا جملہ ہے، موت کو ہر ایک نے بہت کڑوی، لیکن قاسم نے کہا کہ شہد سے بھی میٹھا ہے۔ مرنا شہد سے بھی میٹھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے قاسم ابھی کمسن ہے، کیونکہ بچے مٹھائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اپنی کمسن ہونے کو بھی ایک خرچیانہ جواب بھی دے رہے۔ قاسم میرا بیٹا کیا آپ اپنے پاؤں سے چل کر موت کی طرف جائے گا؟ قاسم نے کہا کیف یا عمی، میں کیسے موت کی طرف نہ جاؤں؟ انت بین الاعداء وحیدا فریدا، امام وقت یکتا و تنہا دشمن کے نظرے میں ہو، میں زندہ کیسے رہوں؟ قاسم کا اصرار ہے، مولا کا انکار ہے، اجازت نہیں مل رہا، نہیں دے رہا، جلدی سے جا کر خیمے کے پیچھے جا کر سوچ میں پڑ گیا۔ اتنی دیر میں بابا جب بستر شہادت پر تھا تو اس وقت قاسم کو بلایا تھا، آخری وقت میں میرے قاسم کو بلا۔ مولا امام مجتبیٰ نے قاسم کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور قاسم سے کہا تھا بیٹا قاسم جب بھی زندگی میں کوئی کٹھن وقت آتا ہے جو بازو بند ہے اس کو کھول کے دیکھنا۔ قاسم کو یاد آ گیا، ہاں اس سے کٹھن وقت کہاں آئے گا قاسم، زمانے کے امام دشمن کے درجے میں ہے، اس سے سخت وقت قاسم تیرے اوپر کب آئے گا؟ جلدی سے کھولا، کھول کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم کربلا کا میدان ہوگا، عصر عاشور ہوگا، میرا بھائی زمانے کا امام حسین یکتا و تنہا ہوگا، باپ کے بدلے میں اپنی جان کو قربان کر دیتا قاسم۔ خط کو پڑھا، لے کر ابو جان کی خدمت میں آیا اور خط لا کے دے دیا، یہ پڑھ لیجئے۔ بھائی کی تحریر کو دیکھ کر وہ ساتھی اور کہا قاسم اچھا بہانہ تلاش کر لیا قاسم، اب آپ کی اجازت مل گئی قاسم۔ ماں کو بلایا، ماں حسن مجتبیٰ کے تبرکات کے صندوق کو لے کر آنا، میں قاسم کو سجاتا ہوں، قمیض ایسا پہنایا کفن کی طرح، ابابا ایسا سر میں رکھا میت کے نامے کی طرح۔ افسوس واویلا کاچے دے یادگار کو مظلوم نے کربلا سے موتی پر تیار میں راوی سے روایت بن واللہ ماہتن یود پہنگین من مسلمی زرد ماہتن یود پہ حسین مذبوع گنا قاسم لا آخری وداب یارنا قاسم قد کو حسین اڑا بھی بڑی رسول۔ دیکھا جنبا رسم مطھن کو
Sana Savidades, Honora Savidades, Jawan Gula Savidades, lekin Hosseini ka Rashid Ali Masolo. Qasim la Vidave wa Hosseini ka Rashid Ali Masolo. नौजवान तलबिस याले दोस्तार मुनासिब तलबिस और वे का छन नामो थो दुश्मन जी मामे वासिले जहन्नम बियाना दुश्मन लखाव होलो इना सो चुनजे तलबिस को सकते मदीश मकबुल लखो सालंकार में तारीख जी यो 70 थोनिमन तारीख जी यो निशुने 14 वासिले जहन्नम में सो कासिमी सी جهالت بطمن آمرسانی زهلوله شامن گفهم یوم نرنه سونارنا دی علی شیر خدایی دی چوچس بزرگی بچم جبی نو بری نکنه نگا بکن سولا بینو راگوه سولا بینو راگی سوله نگوه Ammale dostlar kun Chikot Hossein la Querol bollen mana Kamilol boluna Kamilol bollen mana Querol bosalama Akhira abab kullo Asini sambar baba abab itama Así
Asa Kasimi Abdo Palatin Kasal Niulo Wallah Akhiri jumlahin Chika Salju Biasimala Bashisi Kyangi